الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه ومن يترس بترس صاحبه، یہ باب ہے ڈھال کے بارے میں اور جو کوئی دوسرے کی ڈھال میں چھپے اس کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن محمد نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی اوزاعی نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کان ابو طلحہ یترس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد، ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی ڈھال میں چھپتے تھے۔ وکان ابو طلحہ حسن الرمی، اور ابو طلحہ جو تھے وہ بڑے اچھے نشانے باز تھے۔ فکان اذا رما یشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ تیر نشانہ لگاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اونچا کر کے دیکھتے۔ فینظر الی موضع نبلہ، آپ دیکھتے تھے ان کے تیر کے گرنے کی جگہ کی طرف۔ اس حدیث سے اور اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ڈھال کو استعمال کرنا جنگ کے میدان میں توکل کے منافی نہیں۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، لیکن توکل اور بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسباب نہ اختیار کرے۔ اسباب پورے اختیار کیجئے پھر توکل کیجئے، بغیر اسباب اختیار کرنے کے توکل کرنا یہ توکل نہیں ہوتا۔ تو یہی امام بخاری کی مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المتوکلین تھے، سب سے کامل توکل آپ کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اسباب اختیار کرتے تھے کہ آپ نے ڈھال جس سے دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے اس کو آگے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی طرف سے جو تیر آئے وہ اس میں لگ جائے اور ہم اس سے بچیں۔ دوسری بات، اپنے ساتھی کی ڈھال میں چھپنا، یعنی ایک ڈھال کے اندر دو بندوں کا چھپنا، یہ امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ساتھی ڈھال پکڑے اور دوسرا ساتھی تیر چلائے، کیونکہ جو تیر چلائے گا وہ دونوں ہاتھ اپنے مشغول کرے گا، تو ظاہر بات ہے وہ ڈھال نہیں پکڑ سکتا، تو ڈھال پکڑنے کے لیے ایک دوسرا بندہ چاہیے۔ تو یہ بھی امام بخاری کہتے ہیں کہ درست عمل ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی تھے اور بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ تو جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال پکڑی ہوئی تھی اور یہ تیر اندازی کر رہے تھے اور ان کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ جب یہ تیر مارتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈھال سے سر باہر نکال کے ان کے تیر کو دیکھتے کہ وہ کس جگہ پر جا کر لگا ہے، موضع نبلہ، اس کے گرنے کی جگہ کو آپ دیکھتے تھے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ اس سے یہی ثابت کیا کہ توکل کے منافی بھی نہیں، اور ایک ڈھال کے اندر دو بندے ایک ڈھال پکڑے دوسرا تیر چلائے، یہ درست عمل ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ساتھ ایسا کر رہے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سعید بن عفیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن عبد الرحمن نے ابو حازم سے، وہ سہل سے، وہ کہتے ہیں کہ لما قصرت بیضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھود جو تھی وہ ٹوٹ گئی آپ کے سر مبارک پر، وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ، اور آپ کا چہرہ خون آلود کر دیا گیا، وَقُصِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور آپ کے جو سامنے والے دان تھے، کچلیاں تھیں جو وہ توڑ دی گئیں،
وکان علی رضی اللہ عنہ یختلف بالماء فی المجن، اور علی جو تھے وہ بار بار ڈھال کے اندر پانی ڈال کے لا رہے تھے۔ وکانت فاطمہ تغسلہ، اور فاطمہ آپ کو دھو رہی تھی اس زخم کو۔ فلما رأت الدم یزید علی الماء، پس جب اس نے دیکھا کہ خون پانی پر غالب آتا جا رہا ہے، کثرتاً زیادہ ہونے کی وجہ سے، عمدت الی حصیر، اس نے قصد کیا ایک چٹائی کی طرف، فاحرقتها، بس اس کو اس نے جلا دیا، فالصقتها علی جرحہ فرق الدم، اس نے اس جلی ہوئی چٹائی کو آپ کے زخم کے ساتھ چپکا دیا اور اس سے خون رک گیا۔ اس حدیث سے بھی امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کھود استعمال کی۔ کھود جس طرح ہیلمٹ ہوتا ہے نا آج، جو موٹر سائیکل چلاتے وقت استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح جنگ کے میدان میں ایک لوہے کی کھود ہوتی تھی۔ بعض دفعہ وہ لوہے کی ہوتی تھی اور بعض دفعہ اس کی کڑیاں ہوتی تھی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی تلوار وغیرہ یا کوئی ایسی چیز آئے تو وہ اس میں لگ جائے اور دماغ، کیونکہ انسان کا ایک نازک اور حساس جگہ ہے، یہ بچی رہے۔ تو آپ نے کھود پہنی ہوئی تھی، تو جنگ کے دوران جب آپ زخمی کیے گئے تو وہ کھود ٹوٹ گئی، اس کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے چہرے مبارک کے اندر بھی دھنس گئی، اور آپ جب گرے تو آپ کے سامنے والے دانت بھی، یہ غزوہ احد کی بات ہے، آپ کے سامنے والے دانت بھی زخمی ہوئے، دانت ٹوٹ بھی گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے، علی رضی اللہ عنہ صاف کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ اسی ڈھال کے اندر یوں پانی بھر بھر کے لاتے، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی آتا تھا، کیونکہ وہ ڈھال ایسے ہوتی ہے، ایسے، تو اس کے اندر پانی ایسے ڈالتے اور لے آتے، آپ کا زخم صاف کیا جاتا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی زخم صاف کر رہی تھی، جب دیکھا کہ خون زیادہ بہہ رہا ہے اور خون پانی پر غالب آتا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر یوں کیا کہ چٹائی کاٹی اور اس کو جلایا۔ جلانے کے بعد اس زخم والی جگہ پر ایسے چٹائی رکھ دی تاکہ خون جو نکل رہا ہے اس کے آگے کوئی چیز آ جائے اور خون رک جائے، تو اس کے بعد خون رک گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک بڑا ہی ایسا موقع تھا کہ ہر مومن جب اس واقعے کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے اللہ کے راستے میں اور تکلیف پہنچی، اور آپ کی بیٹی جو آپ کے ساتھ تھی اس وقت، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کس قدر تکلیف اس بیٹی کو ہوئی کہ جس نے اپنے باپ کو اس حالت کے اندر دیکھا، اور باپ بھی وہ کہ جس سے عظیم تر باپ دنیا کے اندر کوئی نہیں پیدا ہوا، تو اس کو جب اس حالت میں اس نے دیکھا، زخمی دیکھا، مظلوم حالت میں دیکھا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ اللہ کے نبی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کے لیے وہ تکالیف آتی تھی جو بشر پر آتی ہیں۔ اگر آپ مختار کل ہوتے، آپ کے ہاتھ میں سب چیزوں کا اختیار ہوتا، تو قرآن میں جس طرح کہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر یہ چیزیں میرے اختیار میں ہوتی مجھے کبھی برائی نہ چھوتی، کبھی تکلیف مجھے نہ آتی، لیکن یہ ساری تکالیف آپ کو آپ کی زندگی میں آئیں کیونکہ آپ بشر تھے۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس سے مراد اصل یہی ہے کہ آپ نے کھود استعمال کی، اور کھود استعمال کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2902 اور 3۔